میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے؟ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکبہ فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا، تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں، یہ ہوئے مسلم سکالرز کے ہی زیر اثر ہے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے، تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی۔ اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہیں۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو پتہ وہ بھی انا رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، ایسے پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں۔ شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے سے نابلد رہنا، تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا، پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی، تو آپ سمجھیں کہ شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ، وہ شب برات نہیں مناتے، وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے، جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں۔ اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے، وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے، بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا۔ شب برات سے ریلیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو 44 بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا 2017 کے اندر، 8 سے آلموسٹ 3 سال پہلے، نیٹی گریٹی اس تک کور کی تھی۔ اب میں وہ ساری کور کروں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے۔
میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کنٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی، اور اس کو سپورٹو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی، الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹو حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیلی زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشگی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس بات کو سپورٹو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات۔ اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔
اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر